اللہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان دیکھتا ہے تو اسے اپنی پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے حاصل ہونی ہو۔ ایسی بات کرنا سیکھ لیں جو دل کو بھلی لگے، ورنہ خاموش رہنا سیکھ لیں۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ صلہ دنیا والے نہیں دیا کرتے، دنیا بنانے والا دیتا ہے، لہٰذا دنیا والوں سے امید رکھ کر اپنا دل برا مت کریں۔ اندھیرے سے نہیں، اندھیرے میں رکھنے والی چیزوں اور لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھ، وہ تنگ دستی میں تجھ پر خاص توجہ فرمائے گا۔ صرف ان سڑکوں میں دلچسپی رکھو جو پرسکون جگہوں اور پرسکون لوگوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ مضبوط ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا، روح تک فنا ہونے لگتی ہے۔ یہ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تو کیوں نہ زندگی عاجزی سے گزاری جائے۔ محبت حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، لیکن محبت پھیلانا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان پر قابو رکھے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی سامان ہیں۔ ہم کتنے دن جئیں یہ ضروری نہیں، ہم ان دنوں میں کتنا جئیں یہ ضروری ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی سکون پر ختم ہوگی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے نہ دھل سکے۔ رحمان کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ کی نظر میں تم ہو یہ کیوں بھول گئے؟ اللہ پر اتنا یقین رکھو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جو پاکیزہ دل رکھتے ہیں۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ گناہ نفس کا نقص ہے، اس پر قائم رہنا روح کا نقص ہے۔ انسان تو خواہ مخواہ امیدیں لگا لینے والی چیز ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر تکلیف مصیبت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔
اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ اپنی پرانی کپڑوں کی گڈری سنوار لینا مانگے ہوئے کپڑے سے بہتر ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی طرح ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں بولنے سے میرا مقام اور عزت کم نہ ہو جائے۔ خطرہ کوئی بھی ہو، بہرحال اندر ہی ہے، ہمارے باہر کوئی خطرہ نہیں۔ آدمی مر جاتا ہے لیکن زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ ہم کم از کم اپنی زندگی پر تو راضی رہیں، بس جو اپنی زندگی پر راضی ہو گیا وہی اللہ پر راضی ہو گیا، اور جو اللہ پر راضی ہوا اللہ اس پر راضی ہوا۔ اس کائنات میں ہونے والا ہر واقعہ ہر انسان پر کسی نہ کسی طرح سے اپنا اثر کرتا ہی ہے۔ کسی کی موت کسی کا غم بنتی ہے۔ ہمارا علم ہم سے پہلے آنے والوں کی تحریر سے ہے، جو انہوں نے لکھا۔ کسی کی ایجاد زمانے کے کام آتی ہے۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان سے تعلق رکھتا ہے۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ ہی اگر برا ہے تو وہ بادشاہ بن کر بھی برا ہی رہے گا۔ جو آنکھ آنسوؤں میں گیلی رہتی ہے اس آنکھ کو حقیقت دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ بولنے سے زیادہ سننا افضل قرار پایا۔ ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے جو پتھر، دھڑک اٹھے تو اسے دل سمجھ لیا جائے۔ زندگی بہت بڑی نہیں، یہ محض بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کا ایک بڑا مجموعہ ہوتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ دل پہ اگر پتھر نہ رکھو تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں۔ محبت چہرے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزہ جذبات دیکھتی ہے۔ کھایا سویا کوئی زندگی نہیں، کھلانا اور جاگنا بڑی زندگی ہے۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے جاگنے والوں کی طرف کریمانہ انداز میں توجہ فرماتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ تمہاری روح کو سستی اور کاہلی سے زنگ لگ جائے گا۔ ناچ گانا اور تکلفات ایک اجنبی راہگیر کے قدموں کو روک سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کو بدل دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ سب سے بڑا انعام اللہ سے دوستی ہے۔ جسے یہ تعلق نصیب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو، صبر کرنے والا رہا ہو۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور یہ سارے رشتے کیا ہیں۔ بعض غلطیوں کا مداوع شاید ساری زندگی کا روگ مانگ لیتا ہے۔
جسے ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا۔ جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ کسی بندے کے لیے مٹی ہوئے تو مٹی ہی ہو گئے، اللہ کے لیے مٹی ہوتے تو آج وہ ہمارا ہوتا۔ زندگی کے تلخ، تکلیف دینے والے اور تاریک دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں۔ روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ لوگ لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے۔ زندگی شروع ہوتی ہے رشتوں سے، رشتے شروع ہوتے ہیں محبت سے، محبت شروع ہوتی ہے اپنوں سے، اور اپنے شروع ہوتے ہیں آپ سے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جنہیں چن لیا جائے ان پر تبصرے نہیں کیے جاتے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں، دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں، ورنہ خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو نہ ناراض کر۔ ضرورت اور ضرب سے زیادہ مل جائیں تو انسان چھلک پڑتا ہے۔ خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر تو صرف دکھاوا ہے۔ خدا کی تقسیم پر سوال اٹھا کر اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے۔ زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے خیالات، نئے قدم۔ ضرورت اور خواہش میں فرق ہوتا ہے، اس لیے بعض مرتبہ ضرورت پوری بھی ہو جائے تب بھی خواہش پیاسی ہی رہ جاتی ہے۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے چنے جائیں وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ پسند تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہر کسی کے نہیں رہا جا سکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کی دوری پر تمہیں مطمئن کر دیا جائے گا، اور جو تمہارا ہے اس کو تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکایتوں کا ہے۔ جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ جن سے ایک بار محبت کی جاتی ہے ان سے نفرت کرنے کا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا، جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ بے شک ہمارے والدین کی تربیت معنی رکھتی ہے، مگر زندگی کے ایک مقام پر پہنچ کر ہمیں خود بھی اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کی ذات کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات کا ایک ٹکڑا توڑ کر اسے دکھانا ہوتا ہے۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے، ایک کم ہوتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ اعمال کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں اور وہ بھگتنا ہی پڑتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ باتیں صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں،
ان کو توڑتی ہیں صرف باتیں۔ عزت اور غیرت سب میں ہوتی ہیں، ان کے سامنے محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ جب تم دین پر چلنا چاہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ ساتھی تمہارا مذاق اڑائیں، بس تم ان ساتھیوں کو چھوڑ دینا لیکن دین کو نہیں۔ اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو اور اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو، اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ سب طے ہوتا ہے۔ جس انسان کی ساری دلچسپی ہی چیزوں میں ہو، چیزوں کا حاصل ہونا اور ان کا چھوٹ جانا اس کی سب سے بڑی فکر ہو، تو انسانوں کے لیے وہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں سے اتنی ہی بڑی بے وفائی کرے گا۔ کبھی کبھی اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سچ سامنے آتے آتے جھوٹ تباہی کر چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس لیے بھی معاف کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کو بھی کسی نے معاف نہیں کیا تھا۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز بھی پڑھ لے۔ زندگی میں انسانوں کے اوپر خرچ کر کے ان کو دوست بنا لینا چاہیے۔ دوست کام آتے ہیں، پیسہ نہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھایا کرتے۔ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے اور بھول جانا اس سے بھی مشکل۔ دعا ایسی رحمت ہے جو طلب کے بھیس میں قرب کا سفر کرتی ہے، انسانوں کو کھینچ کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی انہیں پاگل کیا ہے۔ کہے شیطان کی صفت ہے، حد سے زیادہ لگ جائیں تو دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ نیکی کرنے کے لیے کسی قسم کی ٹھوکر کی ضرورت ہو؟ جو چیزیں آپ کو باقیوں سے مختلف بناتی ہیں انہیں کبھی مت چھوڑنا۔ انسان کی خواہش انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ انسان اپنی حسرتوں کے پیچھے کسی بھی چیز کی قیمت لگا سکتا ہے۔ انسان جب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو جب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جب انسان ہمت ہار جاتا ہے، اور اسی حال کے لیے اللہ تعالی نے رشتے بنائے ہیں۔ بکھرنے کے لیے صرف ایک دھکا چاہیے ہوتا ہے۔ اپنوں کی بے اعتباری مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے وہ ہم پر بیتتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے وہ رب ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اے زبان تم ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہو، اے زبان لیکن تم ایک نہ ختم ہونے والی بیماری بھی ہو۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جب تو اپنے خود غرض نفس پر قابو پا لے گا تب تیرے دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ محبت ایک راستہ ہے تمہارے اور باقی ہر چیز کے درمیان۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔
صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اللہ کو بھول جانے والے بندے اللہ کو تو یاد ہیں۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اے مولا ہمیں درختوں جیسا اطمینان عطا فرما جب زندگی کی خزاں میں وہ اپنا رنگ کھو رہے ہوتے ہیں۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو لوگوں سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی سی، کچھ پوری کچھ ادھوری سی۔ غلطیوں کی تلافی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور زیادتیوں کا صرف اور صرف عذاب۔ زندگی کا وہ موڑ سب سے حسین ہے جہاں کچھ نہ ہو، سکون ہو۔ سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندے اور اس کے رب کی ملاقات رہ جاتی ہے۔ تکلیف دینے والی چیزیں اور لوگوں کو پیچھے چھوڑتے جاؤ اور مڑ کر مت دیکھو۔ رشتے اتنا کہیں جانے والی باتوں کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے جتنا ان کہیں باتوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ہم بالکل خیریت سے تھے، پھر ہم ایسی چیزوں کے ساتھ جڑ گئے جو ہماری تھی ہی نہیں۔ کسی قدر نظر انداز کرنا زندگی کی ضرورت ہے، کچھ واقعات کو، کچھ کاموں کو اور کچھ لوگوں کو، تاکہ زندگی چلتی رہے۔ تعلقات ختم کرنا تکلیف دہ نہیں بلکہ ختم کرنے کا طریقہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، ضرورتیں، کمزوریاں، مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ ماضی کی جھلکیاں اگر دریچوں سے جھانکیں تو حال کی خوبصورتی مسخر کر دیتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتے ہیں۔ نصیب کا مقابلہ پریشانی پیدا کرتا ہے، اپنا نصیب قبول کیجیے۔ سب کو سب پتہ ہوتا ہے، صرف اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تیرا رب بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ لمبے عرصے سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، کسی گناہ میں نہیں۔ اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں جو کہ اب ناپید ہو چکے ہیں۔ اصل رنگ تو وہی ہے جو کتاب تقدیر نے ہماری زندگی کی تصویر میں بھر دیا ہے۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر منحصر ہوتا ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے، جب تک وہ ہار نہ مانے تب تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔
جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ ہر انسان اپنے لفظوں میں چھپا ہے، چاہے الفاظ تلخ ہوں یا میٹھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم ایسا تھا کہ آنکھیں چھین لی جائیں، اور یقین ایسا پختہ کہ سخت تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دیتی۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ اطاعت کا اور فرما برداری کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں ایک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل سکتی ہے، مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں ملتا۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب محبت آپ میں اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ زندگی جس وقت خوشی نہیں دے رہی ہوتی، اس وقت وہ تجربہ دے رہی ہوتی ہے۔ بھول جاتی ہے پچھلی ٹھوکر کو، زندگی دیکھ کر نہیں چلتی۔ انسان بہت پیچیدہ مشین ہے، جتنا انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے، اتنا کوئی دوسرا اس کو نہیں جان سکتا۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ ہدایت بھی ایک نعمت ہے، اللہ جسے اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے، پھر نہ توفیق دیتا ہے، نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت۔ انسان زندگی میں ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ لیتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ محبت ہے، اللہ سکون ہے، اللہ نور ہے، آسمان سے زمین تک آتا ہوا نور، انسان کے دل میں اترتا ہوا نور، نور ہی نور۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ وہ آنکھیں جو زندگی کے راستوں کو روشن کرتی ہیں دماغ کی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہو تو زندگی کا راستہ تاریک ہی رہے گا اور ساری عمر اندھیرے میں ہی گزر جائے گی۔ حسد کرنے والا ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اگرچہ اس کا جسم صحیح اور تندرست نظر آتا ہو۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو سینے سے قرآن صاف ہو جائے گا۔ کچھ فیصلے بالکل خود کو فنا کر دینے والے ہوتے ہیں، بہت مشکل، سفاک، مایوس کر دینے والے اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ معافی، شکریہ اور محبت کا اظہار، ان تینوں چیزوں کی خون کے رشتوں میں کبھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف رویہ درست کرنا ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غریب ہونا برا نہیں، بیکار ہونا، کسی کام کا نہ ہونا برا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر بار بار نہیں سوچتے، کیونکہ شیطان درست فیصلہ کرنے پر انسان کو بار بار بہکاتا ہے۔ جن لوگوں کو زندگی بن مانگے سب کچھ دے دیتی ہے، انہیں دوسرے لوگ بیوقوف اور ان کی باتیں بیوقوفی لگتی ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو اپنی پناہ گاہ بنا لینا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عورت جب کنبے کی کفالت کرتی ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں، تو وہ بہادر مرد ہوتی ہیں۔ دل فطرت کی طرف لوٹنے سے ہی قرار پاتا ہے۔ چیزوں کا استعمال اصل ہوتا ہے، استعمال ہی سب کچھ ٹھہرا۔
جو جس ارادے سے جو چیز استعمال کرے نتیجے بھی ویسے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ لہجوں کا اثر سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کو بالکل ساکن کر دیتا ہے، اسے روک دیتا ہے۔ تنہائی تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں جو آپ کو صرف اپنے خالی وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ مانا کہ وقت ستا رہا ہے، مگر کیسے جینا ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ لالچ اور مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ بڑے اور چھوٹے لوگوں میں فرق زندگی کرتی ہے۔ موت سب کو برابر رکھتی ہے، بڑی برابری ہے موت کے پاس۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ گھر کے آنگن میں لگا پیڑ کٹا ہے جب سے ہم تیری بات پرندوں کو سنانے سے گئے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، سچے رہیں۔ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ بھیڑ سے معیار تک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ وہ ذات بڑی نوازنے والی ہے اور نوازنے کو ہی پسند کرتی ہے۔ ہم سب مکمل کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود سے اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کو ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں جم جاتی ہیں، اس طرح اور اتنی اندر جم جاتی ہے کہ اس میں پھر آپ کے لیے کوئی اچھائی بچتی ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ ہار جیت وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو، اور اپنوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، ہار جیت نہیں ہوتی۔ اگر جیت ہو تو دونوں جیت گئے، ہار گئے تو دونوں ہارتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر جو انسان کڑوا ہے یا غمگین ہے اس کا مسئلہ محبت ہی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور انسانیت کا درد ہی سب سے بڑا درد ہے جو ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ الگ الگ احساس کے ساتھ جاگتے ہیں۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات بھول جائیں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے کچھ بے قراریاں ہمیں دے دیتا ہے۔ کچھ خاص اداسیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے
دھتکار دیے جاتے ہیں، اور وہی کچھ عادتیں کچھ لوگوں کو اتنا متاثر کر دیتی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھرتا جاتا ہے کہ آخر کار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتی ہے یا پھٹ کر کسی اور کو۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ تمہیں اپنے اللہ کے لیے بدلنا ہے، تمہیں خود اللہ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا بڑا قدردان ہے؟ اور پھر نیکی کیسی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ضائع نہیں ہوتی۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب اور نسب کا ہو، یہاں تک کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جب چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ختم ہونے کے اس عمل کو پورا ہونے میں بہت وقت نہیں لگتا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ ہمارے دنیا کے مسئلے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور بہت سے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ زندگی میں اتنے خوش رہو کہ تم سے بات کرنے والا انسان جب بھی تم سے ملے وہ بھی خوش ہو جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ تھکن نہیں ہے مشکل راستوں پر چلنے کی، بچھڑنے والوں کے دکھ نے بہت نڈھال کیا ہے۔ ہنس تو رہے ہیں دنیا کے روبرو، لیکن ایک اداسی ہے جو حلق تک بھری ہوئی ہے۔ کسی دوسرے کی ہمت نہیں کہ ہمیں دھوکہ دے، ہم خود دوسروں پر حد سے زیادہ یقین کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احسان کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ عزت اور محبت کی اگر بھیک مانگنی پڑ رہی ہے تو فنا ہو جاؤ، اب تمہارا کوئی علاج نہیں۔ لباس جسم کا اور سوچ روح کا پہناوا ہوتی ہیں، لہذا دونوں کو صاف اور عمدہ رکھیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ محبت جب پرائی ہو جائے تو اپنی موت خود مر جاتی ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور ہے، وقتی ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا۔ ہر وہ سوال بے فائدہ سوال ہے جو جواب نہ دے، بلکہ دوسرے کئی سارے سوالات اٹھانے لگے۔ وقت خدا کی مرضی سے چلتا ہے اور کسی کے لیے نہیں رکتا۔ کبھی دو پیروں سے چلتا ہے، کبھی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، اور کبھی کبھی تو رینگنے لگتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی موت کی طرف بڑھتا ہے، اپنے عمل کو خالص کرتا ہوا۔